نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آقا کے دور میں ایک خاتون، اس کا ایک بیٹا تھا اور چھوٹا سا تھا، لیکن ماں نے اس بچے کو وضو کرنا سکھا دیا، اسے نماز پڑھنا شروع کر دیا کہ بیٹا نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، وضو کرنا بھی جان گیا، سجدے اور رکوع کرنا بھی جان گیا، بھی چھوٹا سا بچہ۔ لیکن سبحان اللہ، میرے نبی کے دور کی وہ ماں تھی، ماں بھی صحابیہ تھی اور وہ چھوٹا سا بچہ بھی صحابی تھا۔ سبحان اللہ، چھوٹا سا بچہ بھی صحابی تھا، چھوٹا سا بچہ بھی صحابی تھا اور ماں بھی صحابی، ماں ہو تو ایسی ہو۔ لیکن آج اماں کیا کرتی ہے؟ بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے کہ لے بیٹا اب اس سے لے، ذرا سا رویا کیا وہ اور موبائل دے دیا کہ لے سے لے، تو وہ کیا سیکھے گا؟ لاتا مارنی سیکھے گا، وہ تو لاتا مارے گا، گھوسے مارے گا کہ لے۔ پھر بعد میں اماں کیا کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو پتہ نہیں کیا جا رہا، کہاں جا رہا، کیا کر کے رکے گا، یہ تو بالکل ہی سمجھ میں نہ آتی۔ جب سمجھانے کے پہلے کام ہی نہ کیے تو سمجھے گا کہاں سے؟ تو کیا سمجھے گا؟ پہلے تو اس کو ٹک ٹاک دکھایا گیا، تمام کارٹون دکھائے گئے، تو جیسے جیسے اس نے دیکھا تھا ویسے ویسے کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن قربان جائے اس خاتون پر کہ جس نے اپنے بیٹے کی پرورش قرآن و حدیث کی روشنی میں کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں کی تھی۔ وضو کرنا سکھا دیا، بیٹا وضو کرنا سیکھ گیا، اب نماز پڑھنا سکھا گیا، بیٹا نماز پڑھنا بھی سیکھ گیا، سبحان اللہ۔ لیکن ایک دن ایسا تھا، ایک دن ایسا آیا کہ بیٹا وضو کرنے کے بعد میں جب اپنی ماں کی طرف چلتا ہے تو چہرے پر وضو کے پانی کے موتی چمک رہے تھے۔ اماں دیکھ کر کے خوش ہو رہی تھی کہ میرا بیٹا وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن ذرا دیکھو جیسے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ماں کو ترغیب میں آتا ہے، ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ اماں جان نبی کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں مسکرا گئی، ماں نے ارشاد فرمایا بیٹا نماز پڑھنے جا رہے ہو تو میرا ایک کام ہے اس کو پورا کر دینا۔ جب اتنا کہا، آواز باریک کرے یار، اس والے سے اگلے والے سے یہی والا بیٹا نماز پڑھنے جا رہا، اماں خوش تھی، ماں نے ارشاد فرمایا بیٹا میرا کام ہے اس کو پورا کر دینا۔ بیٹے نے عرض کی کہ اماں جان میری جان آپ پہ قربان، جو سوال ہو جو تمہارا کام ہو جب تک جسم میں جان ہے اس کو پورا کر کے رہوں گا، یہ کہا تھا۔ ماں خوش ہو گئی، محبت کی لکیریں ماں کے پیشانی پر ظاہر ہونے لگی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا بیٹا میں یہی چاہتی ہوں کہ میری کام ہے اس کو پورا کر لینا۔ کیسا کر دیا یار، یہ کو بڑھا دو تھوڑی سی، ویڈیو روک دی ذرا۔ ماں نے اپنے گلے سے چپکا لیا اور پیار کرنے لگی اور ارشاد فرمانے لگی میرے بیٹے نماز ادا کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ لیکن بیٹا یہ کہتا ہے کہ اماں جان جب تک کہ تم اپنا کام نہیں بتاؤ گی میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ ماں کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے تو ماں ارشاد فرماتی ہے کہ
بیٹا نہیں نہیں بلکہ چلے جاؤ نماز ادا کرنے کے لیے جاؤ. بیٹا بار بار یہ کہتا ہے کہ اماں جان جب تک کہ تم اپنا سوال نہیں کرو گی میں نہیں جاؤں گا, جب تک کہ تم اپنا کام نہیں بتاؤ گی میں نہیں جاؤں گا. اور بیٹا جب سے کہا تھا تو اماں نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا نہیں جاؤ, چلے جاؤ نماز ادا کرنے کے لیے. جب تک ان کے درمیان اصرار بڑھتا رہا تو بیٹے کی ماں نے فرمایا بیٹا جب معاملہ یہی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ جب تم نماز نبی کے پیچھے ادا کر لاؤ تو نماز پڑھنے کے بعد میں میرے آقا اور اپنے نبی کے ہاتھوں کو چوم لینا, اور چومنے کے بعد میں جب آقا مصلی سے اتر آئے تو ان کے دامن کو پکڑ کر کے یوں کہنا کہ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے. ماں کی تمنا دیکھو, ماں دعا کرا رہی ہے تو کیا کہ نبی کی بارگاہ بیٹھ جا کر کے کہنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. اب بیٹے نے عرض کی اماں جان جب تک کہ میں نبی کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرا لوں گا تب تک میں گھر واپس نہیں آؤں گا. لیکن اماں کو تھوڑی پتا تھا کہ 1 گھنٹہ لگے گا یا 2 گھنٹے لگے گا, اور بیٹے کو بھی یہ پتا نہیں تھا کتنا ٹائم لگ جائے گا. اب بیٹا چلا گیا ماں کی دعائیں لے کر کے, ماں کی دعائیں لی اور نماز ادا کرنے کے لیے گیا. مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گیا. جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا, نبی کے پیچھے نماز ادا کی, اور نماز ادا کرنے کے بعد میں مصافحہ بھی کر لیا, اپنے سر پر ہاتھ بھی رکھوا لیا. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد میں مصلی سے نہیں اترے بلکہ مصلی پر ہی بیٹھ گئے, مصلی بیٹھ گئے. اب یہ بچہ انتظار میں تھا کہ کب نبی اترے اور کب میں اپنا مدعا نبی کی بارگاہ میں رکھوں. اس انتظار میں نبی کریم نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی تو اس بچے نے بھی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا. اب نماز عصر کا وقت بھی آ گیا. نماز عصر کی مصافحہ کی, عصر پہ ہاتھ رکھوا لیا. اس کے بعد میں پھر بھی آقا کریم مصلی سے نیچے نہیں اترے, پھر وہیں بیٹھ گئے. ادھر آقا مصلی نہیں چھوڑ رہے تھے, ادھر وہ بچہ مسجد کا کونا نہیں چھوڑ رہا تھا. ادھر آقا نے مصلی تھام لیا, ادھر چھوٹے سے بچے نے ماں کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے, ماں کی دعا کو کرانے کے لیے مسجد کے کونے کو پکڑ لیا. اب ذرا دیکھو شام ہو گئی, ادھر ماں منتظر تھی کہ بیٹا بھی نماز ادا کر کے آیا ہی نہیں, کہاں چلا گیا, بے قرار بے چین ہو گئی. لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ نبی کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے نبی کی مسجد میں گئے, نبی کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے گیا ہے, آئے گا ضرور کہیں اور کہیں نہیں گیا. اور یہ بھی یقین تھا کہ میرا بیٹا کہیں اور جائے گا ہی نہیں, تو اس لیے صبر کر لیا کہ آتا ہی ہوگا. انتظار کرتے کرتے دیکھا کہ مغرب کی نماز ہو گئی, پھر نبی نے مصلی نہیں چھوڑا, پھر بیٹھ گئے, تسبیح پڑھنا شروع کر دی. ادھر بچے نے مسجد کے کونے کو پکڑ لیا, اس نے بھی نہیں چھوڑا کہ جاؤں گا جبھی کہ جب ماں کے لیے دعائے مغفرت کرا لوں گا, اس کے بعد اس سے پہلے نہیں جاؤں گا. اب ذرا دیکھو مغرب کی نماز ہو گئی, نبی کریم پھر مصلی پر بیٹھ گئے, تسبیح پڑھنا شروع کر دی. نماز عشاء کا وقت ہو گیا, آذان ہو گئی, نماز شروع ہوئی. نبی کے پیچھے نماز ادا کر لی, سارے نمازی ایک ایک کر کے نکلنا شروع ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی پر تشریف فرما. اب یہ منتظر تھا بچہ کہ کب نبی جائے اور کب میں دامن کو تھاموں. نماز ہو گئی, سب چلے گئے, اب یہ بچہ رہ گیا اور نبی کریم رہ گئے. اب کچھ دیر کے بعد میں جب نبی کریم نے مصلی چھوڑا تو نبی کریم نے بھی توجہ نہ دی کون ہے مسجد میں کون نہیں ہے.
کون بچہ ہے کیا؟ اور نبی کریم وہاں سے چلنا شروع ہو. اب یہ چھوٹا سا بچہ دیکھتا ہے کہ نبی کریم چل پڑے تو یہ چھوٹا بچہ پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. اب دیکھنے کی بات یہ وہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے قدم چھوٹے چھوٹے، وہ نبی کریم ایک قدم رکھتے تو یہ 2 قدم رکھتا تو پورا ہوتا. اب نبی کریم ایک قدم رکھتے تو یہ 2 رکھتا، تب جا کر کے پکڑتا. لیکن آج نہیں، آقا کریم تشریف لے کر کے جا رہے ہیں حجرہ انور، حجرہ عائشہ کی طرف جا رہے ہیں. حجرہ عائشہ کے قریبی پہنچنے والے تھے، لیکن اس بچے کا ادب و احترام دیکھو، اس کی تہذیب دیکھو، اس کا تمدن دیکھو، نبی کی تعظیم و تکریم کرنے کا انداز دیکھو. آج کا ہمارا عالم یہ ہے، آج کا ہمارا عالم یہ ہے. نبی کریم تو کیا ہمارے تمام اماموں کو دیکھو، تمام اماموں کو دیکھو، یہ مقتدی بالکل بھی ادب و احترام نہیں کرتے، بالکل بھی ادب و احترام نہیں کرتے ہیں. اور وہ چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ اتنی تعظیم و تکریم کر رہا ہے. اگر چاہتا تو چھوٹا سا بھاگ کر کے نبی کے قدموں کو چپٹ جاتا، دوڑ کر کے جاتا اور نبی کے دامن کو تھام لیتا. لیکن وہ جانتا تھا اللہ کا فرمان اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ فرمان خدا اس بچے کے کانوں میں گونج رہا تھا، تو اس لیے اس بچے نے دوڑ نہیں لگائی، اس بچے نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ آقا ٹھہر جائیے، یا دوڑ کر کے دامن کو نہیں پکڑا، بلکہ دھیرے دھیرے اپنے قدموں کو رکھتا چلا گیا. جیسے ہی میرے آقا اور ہم سب کے آقا خیر الورا خیر الرسل ہادی الرسل تمام نبیوں کے امام میرے آقا داتا عمر جا جب جیسے ہی حجرہ عائشہ کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نظر پیچھے کو گھما کے دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا نبی کی بارگاہ میں آ رہا ہے. سبحان اللہ، نبی کی بارگاہ میں دوڑتا چلا آ رہا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میرے بچے آؤ میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ. اب چھوٹا سا بچہ چھوٹے چھوٹے قدموں کو رکھتا ہوا نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا، بیٹا بتاؤ کیا معاملہ ہے. آقا کریم کے ارشاد فرمانے پر چھوٹے سے بچے نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے میرے آقا ہونا وہ مل جا، اے بے کسوں کے کس، اے بھیگ لینے والے انسان کو بھیگ دینے والے آقا، بے سہارا کو سہارا دینے والے داتا، دکھیاروں کے دکھ کو بانٹنے والے مصطفیٰ، اے آمنہ کے لال، میرا عریضہ یہ ہے کہ میری ماں نے کہا کہ آقا کریم سے میرے لیے دعائے مغفرت کرا دینا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اچھا بیٹا یہ معاملہ ہے تو جاؤ اپنے گھر جا کر جانا، جاؤ ہم نے تمہاری ماں کے لیے بھی دعائے مغفرت کر دی ہے اور ان کے لیے جنت کی ٹکٹ عطا فرما دیا، اور ہم نے تمہارے لیے بھی دعائے مغفرت کر دی ہے کہ تم بھی جنتی مہمان. آقا کریم نے بیٹے کو بھی جنتی مہمان بنا دیا اور ماں کو بھی جنتی مہمان بنا دیا. لیکن اب ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ بچہ تھا تو تھا کون تھا؟ کون بچہ تھا؟ اس بچے کا نام کیا تھا؟ سنو گے تو حیرت کرو گے. بڑا پیارا بڑا اچھا بچہ تھا، صحابی تھا، ماں بھی صحابیہ تھی. اس بچے کا نام حضرت ابو حذیفہ تھا. اس بچے کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو حذیفہ نام تھا. تیار کیوں نہ ہوا؟ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرما دی.
بیٹا گیا تھا ماں سے ماں کی دعا کرانے کے لیے، ماں کی مغفرت کے لیے دعا کرانے کے لیے، لیکن آقا کریم نے ماں کے لیے دعائیں مغفرت تو کر ہی دی، لیکن بیٹے کو بھی جنتی ٹکٹ عطا فرما دیا۔ نبی کا دربار بھی بڑا لاجواب ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ عاشق رسول فرماتا ہے مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے، اور اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے۔ اور اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اور رہتے ہیں مدینے میں، اور رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے، اور زمانے